ناظرین کرام، بحرانوں سے دوچار پاکستان ہر روز ایک نئے مسئلے کا سامنا کرتا ہے۔ وہ مسائل سامنے آتے ہیں جن کے بارے میں ذی شعور شخص نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج راولپنڈی جیسے اساس ڈویژن کے کمشنر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں ہونے والے 2024 کے جنرل الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس دھاندلی میں خود شامل تھا۔ وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ 50,000 سے لے کر 70,000 کی لیڈ سے ہارنے والوں کو جتوایا گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا جن شخصیات نے مجھے دھاندلی کرنے کا کہا ان میں سے ایک شخصیت قاضی فیض عیسیٰ، دوسری چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے حقائق کیا ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اس کانفرنس نے تمام اداروں پر سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں۔ اگر مان لیا جائے ان الزامات میں دم خم اور سچائی ہے تو چٹھا صاحب جتنے بڑے عہدے پر فائز تھے ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ وطن عزیز کے معتبر اداروں کو لیٹر لکھتے اور تمام حقائق سے آگاہ کرتے تاکہ دنیا بھر میں ہماری جگ انسائی نہ ہوتی۔ چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد ملک ریاض نے ٹویٹ کیا کہ اس پریس کانفرنس سے میرا اور میری فیملی کا کوئی تعلق نہیں۔ ملک ریاض کے ٹویٹ کے پیچھے کیا اصل مروقات تھے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے۔ لیاقت چٹھا صاحب ایک پراپرٹی ٹائکون میں ان کی انویسٹمنٹ ہے اور وہ ایک بے نامی پارٹنر بھی ہیں۔ اس حوالے سے ملک کے ایک نامور اور معتبر صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ الجلیل گارڈن کے مالکان لیاقت چٹھا صاحب کے سمدھی ہیں کہ بے نامی اثاثے اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے ڈی آئی جی اینٹی کرپشن سہیل چٹھا صاحب انکوائری بھی کر رہے ہیں، مگر انویسٹیگیشن کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی لیاقت چٹھا صاحب نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور تمام انکوائریاں پس پشت چلی گئی ہیں۔ اب لیاقت چٹھا صاحب ہر عام و خاص کے زیر بحث ہیں۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب اتنے دن خاموش کیوں رہے؟ لیاقت چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد پہلا رد عمل رانا ثناء اللہ کا تھا۔ انہوں نے کہا میرا لیاقت چٹھا صاحب سے تعلق رہا ہے، یہ نفسیاتی مریض ہیں، ان کا نفسیاتی مرض کے حوالے سے علاج بھی چل رہا ہے اور یہ کاؤنسلنگ بھی لے رہے ہیں، اور خودکشی کی بات کرنا کسی اسٹیبل شخص سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا موقف اختیار کیا جائے۔ بہرحال تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ بغلے بجانے کی بجائے حالات کا تقابلی جائزہ لے۔ راولپنڈی پولیس کی انویسٹیگیشن ابتدائی رپورٹ کے مطابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا ولد غلام حیدر چٹھا قوم چٹھا سکنہ سویاں والا تھانہ بنی کے تارڑ تحصیل و ضلع حفظ آباد کا رہائشی ہے اور ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جو کہ دوران سروس مختلف کلیدی پوسٹوں پر تعینات رہا ہے اور شہباز شریف کے وزارت اعلیٰ 2018 سے لے کر 2023 کے دور میں سی ایم سیکریٹریٹ میں بھی انتہائی اہم ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہا ہے۔ دوران تعیناتی لیاقت علی چٹھا شریف خاندان کا خاص آدمی بن گیا تھا، خصوصاً حمزہ شریف کا دست راست گردانا جاتا تھا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد تعینات رہا، جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق اے سی فیصل آباد، ڈی سی گجرات اور کمشنر ڈی جی خان رہ چکا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی اے کے دور اقتدار میں ڈی جی ہاؤسنگ اسلام آباد بھی خدمات سر انجام دے چکا ہے۔ لیاقت علی چٹھا کے بارے میں عام فہم بات تھی کہ یہ حمزہ شریف کے زیر سایہ پوسٹنگ لیتا ہے۔ سال 2013 کے الیکشن میں حمزہ شہباز لیاقت علی چٹھا کے گھر سویاں والا میں بھی آیا تھا۔ لیاقت علی چٹھا اپنے زیر اصل خاندانوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ بھی مانگتا رہا ہے۔ لیاقت علی چٹھا کے چچا زاد بھائی بشارت علی چٹھا جو کہ ان کے بہنوئی بھی ہیں، وہ سویاں والا کے چیئرمین ناظم کونسل بھی رہا ہے اور اس کی وابستگی بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی ہے، جبکہ ان کا ایک بہنوئی شعیب حیات تارڑ سکنہ امرو کلاں سابقہ ناظم یونین کونسل اور سابقہ ایم پی اے ممون جعفر تارڑ کا قریبی ساتھی اور استحکام پاکستان پارٹی سے وابستہ ہے، جبکہ تیسرا بھائی نصر اللہ خان چٹھا انسپیکٹر پولیس ضلع لاہور میں ہے، جبکہ چوتھا بنوئی محمد زمان چٹھا سکنہ حضرت کیلیاں والا زمیندار کرتا ہے۔ لیاقت چٹھا زیادہ تر لاہور رحمان گارڈن والی رہائش پر ہی رہتا ہے اور ضلع ہازہ میں اس کا حلقہ احباب محدود ہے، کسی قسم کی ذاتی سیاسی دشمنی یا رنجش نہ ہے۔ گاؤں آنے پر ضلعی سیاسی شخصیات سے زیادہ بیل جول نہ رکھتا ہے، جبکہ تارڑ فیملی سابقہ ایم این اے سیرا افضل تارڑ کے خاندان سے مراسم ہیں۔
दौरान सर्विस लियाकत अली चट्टा का कोई करप्शन या माली बेजाब्तगी का स्कैंडल सरदस्त मालूम ना हुआ है। लियाकत चट्टा ज़हनी व जिस्मानी तौर पर मजबूत आदमी है। नाज़रीन किराम, ये थी पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट। इसके बाद मैंने जाती तौर पर लियाकत अली चट्टा के बनोई बिशारत अली चट्टा से टेलीफोनिक राब्ता किया, लेकिन उन्होंने भी कोई खास मौक़िफ़ नहीं दिया। बस यही कहा कि उनका जाती एक मौक़िफ़ है। जब मैंने उनकी सेहत के वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जितने वो बड़े ओहदे पर फैज हैं, रात को एक टैबलेट शायद नींद की लेते हैं। इसी तरह इनके सियासी हरीफ महमूद जावेद तारड़ ने भी कोई मौक़िफ़ देने से मजूरी जाहिर की। इन तमाम हालातों वाक़यात के बाद कोई भी नतीजा अख्ज़ करना कबल वक्त हो। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और किस्मत की देवी किस पर मेहरबान होती है। हम सबको शोर शराबा करने की बजाय बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। अब तमाम अदारों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि साफ शफाफ इंक्वायरी करके असल हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएं।